العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. گرامی قدر دوستو اور عزیز طلبہ کرام، باب ادراک الفریضہ ہم پڑھ رہے ہیں جو تقریباً ختم پر ہے. گزشتہ درس میں ہم نے آخری جو مسئلہ پڑھا تھا، ومن ادرک امامہ راکعا فکبر ووقف حتی رفع الامام رأسہ لم یدرک الرکعۃ، کہ جو شخص اپنے امام کو رکوع کی حالت میں پائے پھر وہ تکبیر کہے اور کچھ دیر قیام میں کھڑا رہے یہاں تک کہ امام اپنے سر کو رکوع سے اٹھا لیوے، لم یدرک الرکعۃ، تو اس شخص نے وہ رکعت نہیں پائی. چونکہ رکعت کا پانا رکوع کے پانے پر موقوف ہے، اگر کسی شخص کو اپنے امام کے ساتھ رکوع نہ ملا تو اس کے بعد چاہے اس کو 2 سجدے قاعدہ وغیرہ بھی مل جائیں تب بھی اس کو رکعت کا نہ پانے والا کہا جائے گا. اس لیے رکعت کے پانے کے لیے رکوع کا پانا ضروری ہے. آگے صاحب کتاب علامہ حسن ابن عمار ابن علی الشرمبلالی الحنفی بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جماعت کی نماز میں اپنے امام سے پہلے رکوع کر لیا اور وہ امام کے ساتھ قیام میں اتنی قرات کے ساتھ شریک تھا جس کے ذریعے سے نماز جائز ہو جایا کرتی ہے، تو ما تجوز بہ الصلاۃ قرات کے بعد اگر اس نے اپنے امام سے پہلے رکوع کر لیا اور رکوع میں اتنی دیر رہا کہ اس کا امام جب رکوع کر رہا ہے تو وہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں گرچہ اس نے اپنے امام سے پہلے رکوع کیا ہے لیکن چونکہ امام اور مقتدی دونوں ہی رکوع میں شامل ہے، اس رکعت کو مان لیا جائے گا اور اس کا وہ رکوع بھی مان لیا جائے گا. لیکن اگر صورت یہ پیدا ہو جاوے کہ ما تجوز بہ الصلاۃ قرات کے بعد امام سے پہلے اگر مقتدی نے رکوع کر لیا اور امام اپنی قرات مکمل کرنے کے بعد رکوع میں جا رہا ہے اور مقتدی رکوع سے اٹھ رہا ہے، یہاں تک کہ مقتدی رکوع سے اٹھ چکا اور امام رکوع میں جا چکا، تو دونوں کی شمولیت ایک ہی رکعت کے رکوع میں نہ ہوئی، تو ایسی صورت میں وہ مقتدی رکعت کا پانے والا نہیں کہا جائے گا. اس لیے کیونکہ رکعت کے پانے کے لیے رکوع کا پانا شرط ہے، تو گرچہ وہ مقتدی امام سے پہلے رکوع میں گیا پھر بھی امام کے ساتھ اس کی رکوع کی شمولیت ضروری ہے. اگر وہ رکوع میں امام کے ساتھ چند لمحے کے لیے بھی شریک نہ ہو پایا تب اس کی وہ رکعت کا رکوع اور وہ رکعت مانی اور شمار نہیں کی جائے گی. وَإِن رَكَعَ قَبْلَ إِمَامِهِ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ فَأَدْرَكَهُ إِمَامُهُ فِيهِ صَحَّ وَإِلَّا لَا. اور اگر اس شخص نے اپنے امام سے پہلے رکوع کیا امام کے ما تجوز بہ الصلاۃ قرات کے بعد، اور اگر اس شخص نے اپنے امام سے پہلے رکوع کیا امام کے ما تجوز بہ الصلاۃ قرات کے بعد، فَأَدْرَكَهُ إِمَامُهُ فِيهِ، پھر اس کے امام نے اس کو اس کے رکوع میں پا لیا، پھر اس کے امام نے اس کو اس کے رکوع میں پا لیا، صحّا، تو اس کا وہ رکوع صحیح ہوگا. وَإِلَّا یعنی وَإِن لَا أَدْرَكَهُ، یعنی اگر اس نے امام نے اس کو رکوع میں نہیں پایا، لا یصح، تو اس کا رکوع صحیح نہ ہوگا. اور اگر وہ شخص اپنے امام سے پہلے رکوع میں
چلا گیا بعد قراءت الامام ما تجوز به الصلاۃ امام کے ما تجوز به الصلاۃ قرات کے بعد فادرکہ امامہ فیہ پھر اس کے امام نے اس کو اس کے رکوع میں پا لیا صحا تو اس کا رکوع صحیح ہوگا وإلا لا ورنہ رکوع صحیح نہ ہوگا اور جب رکوع صحیح نہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے رکعت بھی صحیح نہیں ہوگی تو اس شخص کی وہ رکعت امام کے ساتھ شمار نہیں کی جائے گی وہ شخص رکعت کا پانے والا نہیں کہا جائے گا وَكُرِهَ خُرُوجُهُ من مسجد اذن فيه حتى يصلي الا اذا كان مقيم جماعت اخرى اور مکروہ ہے نمازی کا نکلنا اس مسجد سے اور مکروہ ہے نمازی کا نکلنا اس مسجد سے جس میں اذان دی جا چکی ہو یہاں تک کہ وہ نماز ادا کر لیوے الا اذا کان مقیم جماعت اخرى ہاں مگر اس وقت جبکہ وہ کسی دوسری جماعت کو قائم کرنے والا ہو صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں پہلے ہی سے موجود ہو اور اس مسجد میں اذان کہیں جا چکی ہو تو اب اس مسجد سے بغیر نماز کے باہر نکلنا اس شخص کے لیے مکروہ ہے لیکن ایک صورت اس کے باہر نکلنے کی یہ ہے کہ وہ شخص خود امام ہو یا حافظ ہو یا کسی دوسری جگہ پر نماز قائم کرنے والا ہو حافظ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کسی جگہ پر اسے نماز پڑھانی ہوگی یا امام ہوگا تو کسی جگہ اسے جا کر نماز پڑھانی ہوگی تو دوسری مسجد کا امام چاہے حافظ ہو یا عالم ہو یا امام ہو کسی بھی صورت میں وہ مسجد کو جماعت قائم کرنے والے ہونے کی صورت میں اذان ہو جانے کے بعد چھوڑ سکتا ہے یعنی وہ نماز وہاں نہیں ادا کرے گا دوسری جگہ جہاں وہ جماعت کو قائم کر رہا ہے وہاں اپنی نماز جا کر ادا کر لے گا تو اس کے لیے یہ صورت مکروہ نہیں ہے اس لیے جب مسجد میں اذان کہہ دی گئی ہو تو اب بغیر نماز پڑھے اس مسجد سے نکلنا یہ مکروہ ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ مسجد میں اذان ہونے کے بعد جماعت کے ساتھ شریک نہ ہو کر اپنی تنہا نماز ادا کر لے پھر مسجد سے باہر نکلے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے اس لیے کیونکہ اس شخص نے اذان کے بعد اپنی فرضیت کو ادا کر دیا لیکن اگر وہ شخص اذان کے بعد اپنی فرض نماز تنہا ادا کر چکا تھا مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے اسی نماز کی جس نماز کی اس نے ادائیگی کی ہے اقامت کہی جانے لگی تو اب وہ شخص بھی مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا اب اسے چاہیے کہ جو جماعت کھڑی ہوئی ہے اس جماعت میں امام کے ساتھ نفل کی نیت سے کھڑا ہو جائے یہ صورت صرف ظہر اور عشاء کی نماز میں ہوگی اس لیے کیونکہ ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت ہے اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت ہے اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں فجر کی نماز ہو یا عصر کی نماز ہو یا مغرب کی نماز ہو ان نمازوں میں اگر اس نے اپنی نماز تنہا ادا کر چکا ہے اقامت کہی گئی پھر بھی وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے اس لیے کیونکہ ان نمازوں میں نفل کی نیت سے وہ امام کی اقتدا نہیں کر سکتا فجر میں اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ فجر کی فرض کے بعد کوئی سنت و نفل نماز نہیں ہے عصر میں بھی یہی حال ہے اور مغرب میں بھی یہی حال ہے چونکہ مغرب میں 3 رکعت فرض کے بعد کوئی نفل نہیں ہے اس لیے اسے مسجد سے باہر نکلنے کی بلا کراہت اجازت ہوگی اسی کو صاحب کتاب علامہ حسن ابن عمار ابن علی الشرمبلالی الحنفی فرما رہے ہیں وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ صَلَاتِهِ مُنْفَرِدًا لَا يُكْرَهُ اور اگر وہ شخص نکلا اپنی نماز تنہا پڑھنے کے بعد پڑھنے کے بعد لا یکرہ تو وہ مکروہ نہیں ہے الا ہاں مگر اذا اقیمت الجماعت جبکہ وہ جماعت کو قائم کرنے والا اذا اقیمت الجماعت ہاں مگر اس وقت جبکہ جماعت کی اقامت کہیں جانے لگی
ہاں مگر اس وقت جبکہ جماعت کی اقامت کہی جانے لگی قبل خروج ہی، اس کے نکلنے سے پہلے پہلے فی الظہری والعشاء، ظہر میں اور عشاء میں، فیقتدی فیہما متنفلا، پس وہ ان دونوں نمازوں میں نفل کی نیت سے اقتدا کرے گا۔ ولا يصلي بعد صلاة مثلها، ولا يصلي بعد صلاة مثلها، فرض نماز پڑھنے کے بعد اسی طرح کی نماز نہ پڑھیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد اسی طرح کی نماز نہ پڑھیں، یعنی فرض کی ادائیگی ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، گرچہ اگر کوئی شخص منفرد ہونے کی حالت میں فرض کی ادائیگی کر لیا ہے اور اس کے بعد جماعت کی اقامت کہیں جانے لگی اسی فرض نماز کی، تو وہ شخص جماعت کے ساتھ شامل تو ہو جائے گا لیکن اس کی فرضیت ایک ہی مرتبہ ادا ہوگی، دو مرتبہ اس کی فرضیت ادا نہیں ہوگی، کیونکہ فرضیت ایک مرتبہ ادا ہونے کے بعد اس کی صفت سبک دوش ہو جایا کرتی ہے۔ اب وہ شخص جہاں بھی شامل ہوگا وہ نفل کی نیت سے ہی شامل ہوگا اور اس کو ثواب نفل ہی کا ملے گا۔ یہ تھا آپ کا باب ادراک الفریضتی جو کہ مکمل ہوا۔ اس میں تقریباً صاحب کتاب نے 8 مسائل پر زور دیا ہے جسے ہم خلاصتاً ایک مرتبہ اختتام باب پر دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے صاحب کتاب نے بیان فرما دیا کہ منفرد نے چاہے اپنی نماز پڑھ لی ہو یا باقی ہو، وہ اپنی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ شامل ہوگا۔ اکثر رکعت پڑھ چکا ہے تو نفل کی نیت سے، اور اگر اکثر رکعت نہیں پڑھا ہے تو فرض کی نیت سے۔ دوسری بات، جمعہ اور ظہر میں فرض سے پہلے کی سنت جمعہ اور ظہر کے بعد متصلاً ادا کی جائے گی، وہو الاوجہ، اور یہی زیادہ بہتر ہے۔ تیسری بات صاحب کتاب نے ذکر کی ہے کہ جب بھی مسجد میں آئے تو پہلے وقت کا معائنہ کر لے، اگر وقت ہے تو سنتوں میں مشغول ہو، ورنہ امام کے ساتھ اقتدا کی تیاری کرے۔ چوتھی بات صاحب کتاب نے ذکر کی کہ فجر کی سنت چونکہ مؤکد ترین سنت ہے، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر فرض نماز کا قاعدہ ملنا بھی ممکن ہو، فرض نماز جبکہ امام نماز میں ہو، اگر قاعدہ ملنا بھی ممکن ہو تو پہلے سنت کی ادائیگی کر لے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنت کبھی فوت نہیں فرمائی۔ ایضاً فجر کی تنہا سنت کی قضا نہیں کی جائے گی، اگر فرض کے ساتھ فوت ہوئی ہو تو دونوں کی قضا کی جائے گی۔ پانچویں بات صاحب کتاب علامہ حسن ابن عمار ابن علی اشرمبولالی الحنفی نے فرمائی کہ ظہر کی ایک رکعت پانے والے کو جماعت کا پانے والا نہیں کہا جائے گا۔ ظہر کی ایک رکعت کے پانے والے کو جماعت کا پانے والا نہیں کہا جائے گا، اور 3 رکعت کا پانے والا ہے تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس نے جماعت کا اکثر حصہ پا لیا ہے، اور اکثر چونکہ کل کے حکم میں ہوتا ہے اس لیے وہ جماعت کا پانے والا بھی کہا جائے گا اور جماعت کی فضیلت کا پانے والا بھی کہا جائے گا، اور جماعت کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ چھٹی بات صاحب کتاب نے ذکر فرمائی کہ جماعت میں شامل ہونے کی کوئی بھی صورت ہو، جماعت میں شامل ہونے کی کوئی بھی صورت ہو، اگر امام کو رکوع میں پایا ہے تو رکعت پایا ہے، اگر رکوع یافت رکعت یافت، اگر رکوع نہ یافت رکعت نہ یافت، کہ اگر رکوع امام کے ساتھ مل گیا ہے تو وہ رکعت مل گئی ہے، اور اگر رکوع امام کے ساتھ نہیں ملا ہے تو وہ رکعت بھی اس کی فوت ہو گئی ہے۔ 7ویں بات صاحب کتاب نے ذکر فرمائی ہے کہ اذان کے بعد مسجد سے بغیر فرض نماز کی ادائیگی کے باہر نکلنا مکروہ ہے۔ ایک مسجد میں اذان کہہ دی گئی ہو تو اب اس مسجد میں رہنے والے کو چاہیے کہ پہلے وہ نماز کی ادائیگی کرے۔ اب نماز کی ادائیگی کی 2 صورتیں ہوگی، ایک تو یہ کہ وہ تنہا ادا کرے گا یا پھر جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ شریک ہو کر ادا کرے گا۔ اگر اس نے تنہا ادا کر لیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہوگی،
لیکن اگر اس کے باہر نکلنے سے پہلے اقامت کہی جانے لگی تو اب اس کو وہ بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی کو صاحب کتاب نے بیان فرمایا ہے کہ اذان کے بعد مسجد سے بغیر فرض نماز کی ادائیگی کے باہر نکلنا مکروہ ہے۔ ایک ہی صورت میں باہر نکلنا جائز ہے کہ وہ خود دوسری جگہ پر نماز قائم کرنے والا ہو، نماز پڑھانے والا ہو، کسی مسجد کا امام ہو، عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، اور وہ دوسری جگہ مسجد میں نماز قائم کرتا ہو یا مسجد کا امام ہو، تو اسے اذان کے بعد مسجد سے باہر نکلنے کی بلا کراہت اجازت ہوگی۔ اور اگر اقامت کے بعد فرض نماز ادا کرنے کے بعد بھی نکلنا چاہ رہا ہے تو بھی اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اقامت ہو چکی ہے اور اس کی فرض نماز کی ادائیگی بھی ہو چکی ہے، تب بھی وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، نفل کی نیت سے امام کے ساتھ شریک ہوگا، اس لیے کیونکہ اس میں جماعت کی توہین ہے۔ 8ویں اور آخری بات صاحب کتاب نے ذکر فرمائی کہ ایک مرتبہ فرض ادا ہو جانے کے بعد بندہ اس کی فرضیت کی ادائیگی سے سبکدوش ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، یعنی ایک ہی نماز جیسی دوبارہ کوئی دوسری نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ یہ آپ کے باب ادراک الفریضہ کے مسائل تھے جو میں نے خلاصتاً آپ کی سماعتوں کے نظر کر دیے۔ آپ ان مسائل کو ذہن نشی کر لیجئے، عامتاً ایسے مسائل درپیش ہوتے رہتے ہیں۔ آئندہ درس میں پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے باب کے ساتھ۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.